ابرہا ذرا رکا، پھر کہا، آج آدھی رات کے وقت تم اپنے 2000 کے قریب جنگجو تیار رکھنا۔ میرا یہ ساتھی مدیان تمہیں لینے آئے گا اور تمہاری رہنمائی بھی کرے گا۔ جس جگہ یہ کہے گا اس جگہ تم اپنے مسلح جوانوں کو چٹانوں کی اوٹ میں بٹھا دینا۔ ابو سہم ابھی تک اپنے لشکر کے اندر خیمے میں ہی رہتا ہے، چند یوم تک وہ صنعا کے محل میں منتقل ہو جائے گا، پھر اس پر قابو پانا ہمارے لیے دشوار اور ناممکن ہو جائے گا۔ اپنے ساتھیوں کو بتا دینا کہ ضرورت کے وقت میں فضا میں جلتے ہوئے پروں کا ایک تیر چھوڑوں گا، جب تیر دکھائی دے تو فوراً ابو سہم کے خیمے کے قریب جمع ہو جائیں، اسے آگے کیا کرنا ہوگا وہ ہم انہیں سمجھا دیں گے۔ ابرہا نے اس بار عرب سرداروں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا میری یہ تجویز آپ لوگوں کو منظور ہے؟ عامر بن فہیرہ نے ایک بار نگاہوں میں سب کی تائید حاصل کی، پھر اس نے کہا، ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں اور پوری طرح تمہارے ساتھ ہیں۔ ابرہا اپنے ساتھی مدیان کے ساتھ اٹھتے ہوئے بولا، میں اب جاتا ہوں، رات کے وقت میں ایک مخصوص جگہ پر تمہارے قبائل کے سالار نفیل بن حبیب کا انتظار کروں گا، مدیان اسے لینے آئے گا اور وہاں تک پہنچا دے گا۔ ابرہا اپنے ساتھی کے ساتھ باہر نکل گیا۔ عرب سردار بھی اٹھ کر عدی بن کعب کے خیمے سے باہر نکل گئے تھے۔ نفیل جب اٹھنے لگا تو عدی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم ابھی بیٹھو بیٹھے۔ نفیل پھر اپنی جگہ پر جم گیا۔ عدی بن کعب نے خیمے کے اندرونی دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے پکارا، نبتیا نبتیا، یہاں آ جاؤ بیٹی، سب لوگ جا چکے ہیں، اب صرف میں اور نفیل ہی ہیں۔ نبتیا فوراً خیمے کے اس کمرے میں داخل ہو گئی۔ لگتا تھا وہ دروازے پر لٹکتے ہوئے پردے کی پیچھے ساری گفتگو سن رہی ہو۔ وہ آ کر اپنے باپ عدی بن کعب کے پاس بیٹھتی ہوئی بولی، اے میرے باپ، جس مہم کے لیے نفیل کو تیار کیا گیا ہے، کیا میں بھی اس میں شامل ہو سکتی ہوں؟ عدی بن کعب نے مسکراتے ہوئے کہا، اے میری بیٹی، اب تم نفیل کی امانت ہو، میرے بجائے اس کا تم پر زیادہ حق ہے، ایسی اجازت اب وہی تمہیں دے سکتا ہے۔ نبتیہ نے اس بار بڑی چاہت، بڑی پیار اور نہایت میٹھی نگاہ سے نفیل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا آپ مجھے اپنے ساتھ اس مہم میں شامل کریں گے؟ نفیل نے کچھ کہنے کے بجائے اپنی مسکراہٹ پر قابو پاتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ نبتیہ نے بھرپور احتجاج کرتے ہوئے پوچھا، لیکن کیوں؟ نفیل نے کہا، کسی لڑکی کو اس مہم میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ نبتیہ نے چونکا دینے والے انداز میں کہا، اس سے پہلے جب سراقہ کی حیثیت سے میں سب مقابلوں میں حصہ لیا کرتی تھی، اس وقت تو میں لڑکی نہ تھی، اب اس مہم کے لیے میں لڑکی ہو گئی ہوں۔ نفیل نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اس وقت اور بات تھی، بس تم اس مہم میں شامل نہ ہوگی، یہ میرا فیصلہ ہے۔ نفیل کے سامنے نبتیہ بیچاری خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ نفیل نے اس بار عدی بن کعب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ نے مجھے روکا تھا، کیا آپ کچھ کہنا چاہتے تھے؟ عدی بن کعب نے نہایت محبت و شفقت میں کہا، میں نے تمہیں اس لیے روکا تھا بیٹے کہ اس مہم میں احتیاط سے حصہ لینا، اب تم زہرہ بن کلاب کے چاند ہی نہیں ہو، بنو امون کے سردار عدی بن کعب کے گھر کا نجم السحر بھی ہو، اب تم میرے گھر کی بھی بیٹے اور نبتیہ کی آخری امید بھی ہو، اس مہم میں کامیاب رہنے کی صورت میں ہو سکتا ہے ابرہا تمہاری کارگزاری سے خوش ہو کر یمن کی حکومت میں تمہیں کسی اچھے عہدے کی پیشکش کرے۔ نفیل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ابرہا اگر ابو سہم سے بھی زیادہ برا ثابت ہوا پھر اس کا کیا علاج ہوگا؟ عدی بن کعب نے مایوسی کے لہجے میں کہا، شکل و صورت سے تو ایسا نہیں لگتا، بہرحال دلوں کے بید اور باطن کی خبر تو وہ رب قدیر و کبیر ہی رکھتا ہے۔ نفیل کڑا ہوتا ہوا بولا، میں اب چلتا ہوں۔ نبتیہ نے جھٹ کہہ دیا، کیا ہمارے خیمے میں اس قدر حبس ہے کہ آپ کا یہاں بیٹھنے کو دل نہیں کرتا؟ نفیل نے کہا، ایسی بات نہیں، یہ خیمہ تو تمام قبائل کے خیموں سے وسیع و عریض ہے، مجھے رات کی مہم کے لیے جا کر تیاری بھی کرنی ہے، اس لیے جا رہا ہوں۔ نبتیہ نے اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، بابا میں بھی ان کے ساتھ جاؤں؟ رات کو جب یہ اپنی مہم پر چلے جائیں گے تو میں ان کی ماں اور بہن کے پاس رہوں گی، وہ میری ضرورت محسوس کریں گے۔ عدی بن کعب نے بخوشی کہہ دیا، جاؤ بیٹی۔ نفیل اور نبتیہ دونوں مسکراتے ہوئے خیمے سے باہر نکل گئے، پھر وہ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے دور دور تک ایستادہ خیموں کے بیچوں بیچ گزرتے ہوئے اس طرف جا رہے تھے جہاں نفیل کا قبیلہ ادوم مغربی حصے کی طرف خیمہ زن تھا۔ شور و ہنگامہ سے خالی رات صبح کی تلاش میں بھاگتی جا رہی تھی۔ ایسے میں نفیل اور ابرہا کا عمر ساتھی مدیان ایک سیاہ چٹان کے پاس نمودار ہوا۔ مدیان نفیل سے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ چٹان کے ایک حصے کی طرف سے ابرہا نمودار ہوا اور سرگوشی میں اس نے کہا، تم دونوں عین وقت پر آئے ہو،
میں نے پتہ کرایا ہے، ابو سہم نے اپنے خیمے سے گانے بجانے والی عورتوں کو فارغ کر دیا ہے اور اب وہ گہری نیند سو رہا ہوگا۔ اب اس پر قابو پانا ہمارے لیے آسان اور سہل ہو جائے گا۔ اس کے خیمے پر صرف 2 پہرہ دار ہوتے ہیں جنہیں ہم آسانی سے ختم کر کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ ابرہہ ذرا رکا، پھر اس نے نفیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، نفیل، اس وقت میرے 5000 جان نثار ان چٹانوں کے پیچھے مستعد و تیار پڑے ہیں۔ کسی بھی ہنگامی صورت میں وہ بدترین حالات پر قابو پانے کو تیار ہیں۔ مدیان، تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اندر چلے جاؤ، میں اور نفیل اپنی مہم کا آغاز کرتے ہیں۔ تم فضا میں میرے اشاروں کے منتظر رہنا۔ مدیان وہاں سے چلا گیا۔ ابرہہ آگے بڑھا اور نفیل کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے کہا، میرے ساتھ آؤ، اپنے کام کی ابتدا کریں۔ دونوں چٹانوں کے اندر ہی اندر مشرق کی طرف بڑھنے لگے۔ چٹان سے نکل کر جہاں ہموار میدان شروع ہوتا تھا، ابرہہ بیٹھ گیا اور نفیل کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی بٹاتے ہوئے اس نے کہا، سنو نفیل، ہمیں یہاں سے رینگ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ دونوں زمین پر لیٹ گئے اور سام کی طرح رینگتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ تھوڑی دور جا کر ابرہہ پھر رک گیا اور ایک بڑے خیمے کی طرف اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ سامنے والا بڑا خیمہ ابو سہم کا ہے۔ دونوں پھر خیموں کے بیچوں بیچ آگے بڑھنے لگے۔ سارے لشکری اپنے اپنے خیموں میں گہری نیند سوئے ہوئے تھے اور باہر تیز ٹھٹرا دینے والی ہوائیں چل رہی تھی۔ ابرہہ نے پھر نفیل کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، نفیل، تم خیمے کے دونوں پہرےداروں سے نمٹ لینا، میں اندر داخل ہو کر ابو سہم کا کام تمام کر دوں گا۔ ابو سہم کے خیمے سے نزدیک جا کر انہوں نے دیکھا، خیمے سے باہر آگ کا آلاؤ روشن تھا اور وہاں 2 محافظ پہرہ دے رہے تھے۔ وہ دونوں کڑے ہو گئے۔ محافظ ان دونوں کو دیکھ کر چونکے، لیکن نفیل نے آگے بھاگ کر ان پر حملہ کر دیا۔ ابرہہ بھاگتا ہوا خیمے کے اندر داخل ہو گیا۔ باہر تلواریں ٹکرانے کی آواز سن کر ابو سہم جا گیا تھا۔ جب ابرہہ خیمے میں داخل ہوا تو ابو سہم اپنے بستر کے قریب کھڑا تھا۔ ابرہہ آگے بڑھ کر اس پر اپنی تلوار برسانا چاہتا تھا کہ خیمے کے اندر سے 2 جوان نمودار ہوئے۔ نفیل نے آگے بڑھ کر ابرہہ پر حملہ آور ہونے والے دونوں جوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ابرہہ کو اب موقع مل گیا۔ اس نے فوراً اپنی تلوار برسائی اور ابو سہم کا کام تمام کر دیا۔ ارد گرد کے خیموں میں ابھی کوئی ہلچل نہ ہوئی تھی۔ ابرہہ تیزی سے باہر آیا اور خیمے سے باہر جلتے ہوئے آلاؤ سے ایک آتشی تیر کو آگ دکھا کر اسے فضا میں چلا دیا۔ پھر وہ دوبارہ خیمے میں آیا اور انتہائی ممنونیت سے اس نے نفیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آج تم نے میری جان بچا کر مجھ پر ایسا احسان کیا ہے جس سے میں کبھی بھی سبکدوش نہ ہو سکوں گا۔ مجھے خبر نہ تھی ابو سہم رات کے وقت خیمے کے اندر بھی محافظ رکھتا ہے۔ اگر تم بروقت پشت کی طرف سے ان پر حملہ آور نہ ہوتے تو یقیناً آج ابو سہم کی جگہ میری اپنی گردن کٹ گئی ہوتی۔ نفیل نے کہا، تم نے مجھ پر اعتماد جو کیا تھا اور جو شخص مجھ پر اعتماد کرتا ہے اس کی خاطر تو میں اپنی جان بھی لٹا دیتا ہوں۔ ابرہہ نے آگے بڑھ کر نفیل کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں ایک عمدہ معاوضے پر لشکر میں تمہیں اپنا نائب مقرر کرتا ہوں۔ نفیل نے کہا، ہم تو خانہ بدوش ہیں، اپنے ریوڑ کے لیے چراگاہوں کی تلاش کے علاوہ ہم کبھی مصر، کبھی شام اور کبھی مکہ میں ہوتے ہیں، پھر یہ ذمہ داری کیوں کر سنبھال سکوں گا؟ ابرہہ نے بڑی شفقت سے کہا، تم جہاں کہیں بھی جاؤ یہ عہدہ تمہارے لیے خالی پڑا رہے گا اور اس کا معاوضہ بھی تمہیں باقاعدگی سے ملتا رہے گا۔ ابرہہ رکا، پھر تعجب سے اس نے نفیل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم لوگوں کے مصر اور شام جانے کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن تم مکہ کیا کرنے جاتے ہو؟ میں نے سنا ہے وہاں چند نخلستانوں کے علاوہ ریت ہی ریت ہے، وہاں سے تم لوگوں کو کیا ملتا ہوگا؟ نفیل کچھ کہنے والا تھا کہ ابرہہ کا ساتھی مدیان خیمے میں داخل ہوا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، 5000 ہمارے لشکری اور 2000 عرب یہاں پہنچ گئے ہیں۔ ابرہہ نے گہری سوچ میں ڈوبنے کے بعد کہا، مدیان، 2000 عربوں کو اس خیمے کے ارد گرد لگا دو، وہ ہمارے محافظوں کا کام کریں گے۔ اپنے جوانوں سے کہو وہ اپنی لشکر میں جگہ جگہ پھیل جائیں اور یہ بات مشہور کرنا شروع کر دیں کہ آج رات ابرہہ اور ابو سہم میں تلخ گفتگو ہوئی۔ ابرہہ کا موقف تھا کہ ہمیں یمن میں ہی نہ پڑا رہنا چاہیے بلکہ ارد گرد کے اور علاقوں پر بھی حملہ آور ہو کر ان پر قبضہ کرنا چاہیے تاکہ ہماری لشکریوں کو اور مال ہاتھ آئے اور وہ خوشحال ہو جائیں۔ لیکن ابو سہم نے اس تجویز سے اتفاق نہ کیا، جس کے نتیجے میں بحث تاخی سے تکرار میں اتر کر جھگڑے کی صورت اختیار کر گئی۔ ابو سہم نے ابرہہ پر حملہ کر دیا، لیکن مقابلے میں ابو سہم مارا گیا اور اب لشکر کا سالار ابرہہ ہے۔
सब लोगों के कानों में ये बातें डालते रहो, तुम देखोगे हमारे लश्करी हमारे खिलाफ महाज आराई के बजाय हमसे इत्तेफाक व ताउन करेंगे। और सुनो मदियान, कुछ लोग शहर के अंदर भी भिजवा दो, वहाँ शहर का नज्म ज़ब्त दुरुस्त रखने के लिए जो हमारा 10,000 का लश्कर पड़ा है, उसके जवानों तक भी ये बात सुबह होने से पहले पहले पहुँच जानी चाहिए, ताकि आने वाली सुबह से हम एक नए अज़म के साथ आगाज कर सकें। मदियान बाहर निकल गया। अबरहा ने फिर नफील की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, तुम ये कहते कहते रुक गए थे कि तुम मक्का क्या करने जाते हो, अब अपनी बात मुकम्मल करो। नफील ने कहा, मक्का में खुदा का एक घर है जिसे हमारे बुजुर्ग नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर अपने रब की रजामंदी से तामीर किया था। गो ये घर बहुत कदीम से है और इसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, लेकिन तूफान नूह में इसके आसार ख़त्म हो गए। फिर अपने रब की तरफ से निशानदही पर फिर उसी जगह ये घर हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथों तामीर हुआ। मिस्र, शाम, यमन, फ़लस्तीन और दीगर दूर दराज के इलाकों से लोग इस घर की ज़ियारत और इसका तवाफ़ करने हाजिर होते हैं। हम भी वहाँ उस घर का तवाफ़ करने जाते हैं और वहाँ अहले मक्का से तिजारत भी कर लेते हैं। दूर दूर के रहने वाले लोग उस घर का एहतराम करते हैं और उसकी तरफ उमड़े चले आते हैं। अबरहा ने फिर पूछा, और उस घर की देखभाल कौन करता है? नफील ने कहा, उस घर का एक मुतवली है जो उसकी देखभाल और सफाई का खास ख्याल रखता है। अबरहा ने दिलचस्पी लेते हुए कहा, आजकल उस घर का मुतवली कौन है? नफील ने कहा, इन दिनों उस घर का मुतवली अब्दुल मुतलब है। ये शख्स इंतहाई खूबसूरत, दराज कद और आला शख्सियत का मालिक है। उसका ताल्लुक कबीला कुरैश से है जो हमारी तरह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। अबरहा ने गहरी दिलचस्पी जाहिर करते हुए फिर पूछा, उसका नाम अब्दुल मुतलब क्यों है? क्या वो कभी मुतलब नाम के आदमी का गुलाम था? नफील ने कहा, मुतलब उसके चचा का नाम था। अबरहा ने मुसरत से पूछा, क्या वो अपने चचा का गुलाम था? नफील ने कहा, ऐसी बात नहीं है, वो किसी के गुलाम नहीं रहे। असल में उनके बाप का नाम उमरो था, जो ज्यादातर हाशम के लकब से पहचाने जाते थे। अरब में हाशम रोटी का चूरा बनाने को कहा जाता है। इसका इस्म फ़ाइल हाशम है, यानी रोटी का चूरा करने वाला। उमरों को हाशम का ये खिताब मिलने का सबब यूं है कि एक बार मक्का में सख्त कहत पड़ गया, लोग बिल्कुल नादार हो गए। गुर्बत व अफलास ने उनका बुरा हाल कर दिया, उन्हें कहीं से भी खुराक मुयसर न आती थी। उमरों को लोगों की हालत ज़ार पर तरस आया। अपनी दौलत लेकर शाम का सफ़र किया और वहाँ से बहुत सी रोटियाँ खरीद कर बोरियों में भरकर और ऊँटों पर लाद कर मक्का लाए। यहाँ पहुँचकर उन्होंने कई रोज तक लोगों की दावत की, रोटियों का चूरा बनाया और वही ऊँट जिन पर रोटियां लाई गई थी उन्हें ज़बा करके बड़ी बड़ी देगों में पकवाया और देगें बड़ी बड़ी सहनकों में उलटकर रोटियों का चूरा उनमें मिलाकर सरीद बनाया और अहले मक्का को खूब सैर करके खिलाते रहे। इसी सबब से उसका नाम हाशम मशहूर हो गया। नफील बिन हबीब जरा रुका, अपने खुश्क होंठों पर उसने जुबान फेरी, फिर वो दोबारा कह रहा था, यही हाशम एक बार तिजारत की गरज से शाम जा रहे थे कि रास्ते में उन्होंने यसरब में क़याम किया। वहाँ बाजार में उनकी नज़र एक ऐसी लड़की पर पड़ी जिसकी हरकत व सकनात से शराफत और फरासत टपकती थी और हुस्न जमाल में बेनज़ीर थी। हाशम के मालूम करने पर पता चला कि उस लड़की का नाम सलमा है और उसका ताल्लुक बनु नज्जार से है। हाशम ने लड़की के वालिदैन को उससे शादी की दरख्वास्त की, जो कबूल हुई और सलमा से आपका निकाह हो गया। हाशम अपनी बीवी को साथ लेकर शाम की तरफ रवाना हुए, मगर इत्तेफाक से गजा के मकाम पर आपका इंतकाल हो गया। उस वक़्त सलमा उम्मीद सी थी और उसके बतन से लड़का पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने शीबा रखा। उस लड़के ने तकरीबन 8 बरस यसरब में अपनी वालदा के पास परवरिश पाई। फिर जब हाशम के भाई मुतलब को इन वाक़यात का इल्म हुआ तो उन्होंने यसरब पहुंचकर अपने भतीजे की तलाश शुरू कर दी। नफील ने नजर बरकर अबरहा की तरफ देखा, वो बड़ा मुतासर दिखाई दे रहा था। नफील कहता चला गया, सलमा को जब मुतलब की आमद और भतीजे को तलाश करने की इत्तला हुई तो उसने उन्हें बुला भेजा। मुतलब को अपने हाथ 3 दिन मेहमान रखा, उनकी खिदमत और मदारत की और चौथे रोज शीबा को उनके हमरा रवाना कर दिया। जब मुतलब मक्का में दाखिल हुए तो ये उनका नौउम्र भतीजा ऊँट पर उनके पीछे बैठा हुआ था। लोगों ने समझा मुतलब कोई गुलाम खरीद कर लाया है, लिहाजा उस बच्चे शीबा को, जो उनका भतीजा था, अब्दुल मुतलब कहना शुरू कर दिया। तब से वो शीबा के बजाय अब्दुल मुतलब के नाम से मशहूर है और यही आजकल काबा के मुतवल्ली हैं।
نفیل بن حبیب خاموش ہو گیا۔ ابرہہ چند ثانیوں تک گردن جھکائے کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے غور سے نفیل کی طرف دیکھا اور کہا، اگر مکہ کے کعبہ سے بھی بڑا کوئی معبد صنعا شہر میں تعمیر کیا جائے اور لوگوں کو کہا جائے کہ وہ کعبہ کے بجائے اس نئے معبد کا طواف و زیارت کریں تو مقامی لوگوں کا کیا رد عمل ہوگا؟ نفیل نے خشمگی نگاہوں سے ابرہہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کعبہ پیغمبروں کا تعمیر کردہ بیت اللہ ہے، اس کے بجائے کسی اور عمارت کا طواف و زیارت کرنے کے بجائے لوگ موت کو ترجیح دیں گے۔ ابرہہ نے ہنس کر ٹالتے ہوئے کہا، میں تو یوں ہی پوچھ رہا تھا، تم سنجیدہ ہو گئے، آؤ میرے خیمے میں چلتے ہیں۔ ابرہہ اور نفیل خیمے سے باہر آئے اور 2000 عرب مسلح جوانوں کے ساتھ وہ خیموں کے اس شہر کے جنوبی حصے کی طرف جا رہے تھے۔ اگلا روز ابرہہ کے لیے نئی صبح کے آغاز کے ساتھ شروع ہوا۔ اس کے حامیوں نے خیمہ خیمہ گھوم کر ابو سہم کو بدنام کیا اور ابرہہ کو بالا و برتر ظاہر کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لشکر میں کسی ایک سپاہی نے بھی ابرہہ کے خلاف اور ابو سہم کی حمایت میں کوئی آواز بلند نہ کی۔ ایک طرح سے سارے لشکر نے ابرہہ کی اطاعت کو اپنی گردن کا جوا بنا لیا تھا اور ابو سہم کو ماضی کی یاد اور گزرے فریب کی طرح بلا دیا گیا تھا۔ ابرہہ نے عرب قبائل کو خوب نوازا، خوراک اور مال و زر سے ان کی خوب مدد کی، کیونکہ ان کے سالار نفیل بن حبیب کے باعث ہی تو وہ ابو سہم کو قتل کر کے خود لشکر کا سالار بن بیٹھا تھا۔ مقامی لوگوں کی مدد سے ابرہہ نے قریبی پہاڑوں سے سرخ رنگ کا پتھر منگوا کر ایک معبد تعمیر کرنا شروع کر دیا اور خوبصورتی کے لیے اس میں سرخ و سفید، زرد و سیاہ پتھروں کا استعمال کیا گیا۔ جب یہ معبد تعمیر ہو گیا تو ابرہہ نے اسے سونے چاندی سے مجلہ اور جواہرات سے مرصع کیا، دروازوں پر سونے کے پترے اور کیل لگوائے، دیواروں پر اتنی زیادہ کستوری ملی کہ ان کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ اس معبد کے اندر ایک بہت بڑا یاقوت نصب کیا گیا جس نے اس معبد کو اور زیادہ پر اسرار بنا دیا تھا، اور پھر اس نے شہر شہر یہ اعلان کرا دیا کہ آئندہ کوئی شخص بھی مکہ میں حج کرنے نہیں جائے گا بلکہ صنعا میں اس معبد کا احترام و طواف کیا کرے گا۔ اس اعلان سے عرب قبائل میں اس کے خلاف نفرت پھیل گئی۔ نفیل نے بھی ابرہہ کے پاس آنا جانا ترک کر دیا تھا۔ ابرہہ نے یہ معبد صنعا شہر سے باہر بنوایا تھا۔ یہ ایک عالیشان عمارت تھی اور اس سے قریب ہی اس نے اسی سرخ پتھر سے اپنے رہنے کے لیے ایک محل بھی بنوا لیا تھا۔ ایک روز ابرہہ اسی معبد میں بیٹھا تھا کہ اس نے اپنے دیرینہ ہمراز اور مخلص مدیان کو طلب کیا۔ تھوڑی دیر بعد جب مدیان اس کے سامنے آ بیٹھا تو ابو مکیوم نے بے چینی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے مدیان، تم نے دیکھا ہماری سختی سے حکم دینے کے باوجود کوئی بھی ابھی تک ہمارے اس بنائے ہوئے معبد کے طواف کو نہیں آیا، جبکہ لوگوں کے گروہ در گروہ اور کاروان کے کاروان کعبہ کا حج کرنے مکہ کا رخ کر رہے ہیں، کیا اس میں ہماری بے عزتی نہیں ہے؟ مدیان نے گہری سوچ اور تفکر کے بعد کہا، آپ اس معبد کی شان و شوکت اور بڑھانے کے علاوہ اسے پر اسرار بنائیے، لوگ خود بخود اس کی طرف بھاگے چلے آئیں گے۔ مکہ کے کعبہ کو خدا کے 2 بزرگ نبیوں نے تعمیر کیا تھا، اس لیے وہ لوگوں کی توجہ و احترام کا مرکز ہے۔ ابو مکیوم نے چونک کر مدیان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیسے اسے پر اسرار بناؤں اور اس کی شان و شوکت میں اور اضافہ کروں؟ جو کچھ کر سکتا تھا کر چکا۔ مدیان نے کہا، اول تو معبد کے لیے محافظ اور پہرےدار مقرر کریں جو اس کی حفاظت کریں اور صفائی کا خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ مصر سے ماہر جادوگر منگوا کر اس معبد میں رکھیں جو یہاں مہر العقول کارنامے سر انجام دے۔ اس طرح معبد کی حیثیت ایک طلسم کدہ کی سی ہو جائے گی اور اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں عزت و احترام اور کسی حد تک خوف و لرزہ طاری ہوگا۔ وہ اس طلسم کدے میں اپنی منتیں اور نذرانے لے کر آئیں گے اور یوں کعبہ کی طرف جانے والوں کا رخ اس طرف مڑ جائے گا۔